9th کلاس آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے قدر ایاز۔ اس کے ورڈس میننگ آپ لوگوں نے لرن کر لیے ہیں۔ آج اس کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن کریں گے، اس کی تشریح کریں گے، اس کی ریڈنگ کریں گے۔ تو قدر ایاز جو لیسن ہے وہ ایک دیہاتی کے بارے میں ہے۔ ایک دیہات میں رہنے والا انسان جو ہے وہ پڑھ لکھ کر جو ہے وہ بہت آگے جا سکتا ہے۔ تو اس نے پڑھا لکھا اور پھر وہ جو ہے وہ فوج میں بھرتی ہو گیا، کرنل لیفٹیننٹ بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ ترقی کی۔ تو دیہات کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی پڑھ لکھ کر ترقی کر کے بہت آگے جا سکتے ہیں۔ یہ دیہاتیوں اور شہریوں میں جو ڈفرینس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کرنیلوں کو رہائش کے خاصے عمدہ سی کلاس بنگلے ملتے تھے۔ کرنیلوں کو یعنی جو فوج کے کرنل ہوتے ہیں ان کو رہنے کے لیے جو ہے وہ عمدہ کلاس کے جو ہیں وہ بنگلے دیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے۔ مجھے خوش قسمتی سے ایک ایسا بنگلہ مل گیا۔ کن کو؟ کرنل محمد خان کو، جو اپنی کلاس میں بھی انتخاب تھا، یعنی مجھے کرنیلوں میں وہ امتیاز حاصل نہ تھا۔ کہتے ہیں مجھے کرنل جو ہیں ان کے اندر وہ امتیاز وہ فرق حاصل نہیں تھا جو میرے بنگلے کو جو ہے وہ دوسرے بنگلوں میں حاصل تھا۔ جو میرے بنگلے کو بنگلوں میں تھا، بوڑھے پیروں سے روایت تھی کہ ولسن روڈ کا یہ لا شریک بنگلہ ولسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا۔ یہ خاص بندہ ہے تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے لیے خاص یہ بنوایا تھا، تو پھر بعد میں جو ہے وہ ان کو مل گیا۔ یہ بنگلہ کم و بیش 2 ایکڑ، اب 2 ایکڑ میں جو بنگلہ بنا ہوا ہے وہ بہت ہی بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایکڑ سے آپ لوگ جو ہیں وہ واقف ہوں گے کہ کسے کہتے ہیں۔ تو ایکڑ زمین کا وہ احاطہ ہے، وہ رقبہ ہے جو آپ یوں کہہ لیں کہ مطلب پنجابی میں آپ جس کو جو ہے وہ قلعہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے کہ تو 1 ایکڑ سے بھی یعنی 2 ایکڑ میں جو ہے وہ یہ مشتمل تھا، یعنی کہ سامع ازل سے ہی نے ہی اسے خاصا شاہانہ طول و عرض بخشا تھا۔ عمارت کے سامنے وسیع چمن تھا جس کے حاشیے پر منہدی کی گہری سبز باڑ کے سر پر یہ ایک مہندی کے پتوں کی طرح کی جو ہے وہ درخت ہوتا ہے جو ارد گرد جو ہے وہ باڑ کی طرح لگا دی جاتی ہے۔ نیزوں اونچے سروں اور سفیدے کے پیڑ لہلہاتے تھے۔ چمن میں جا بجا سرخ و سفید گلاب کے پودے تھے، یعنی انہوں نے جو ہے وہ اس کا لان جو ہے اس کی جو باؤنڈری ہے وہ بہت ہی خوبصورت بنائی ہوئی تھی۔ الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے امیرانہ تھا، مقابلے میں ہمارے اثاثے کے تیور ہر چند کے خاکسارانہ تھے۔ تاہم اپنے مکان کی شان کے پیش نظر ہم نے جو تو کر کے ہر کمرے کے لیے ایک قالین یا دری پیدا کر لی۔ کہتے ہیں کہ ہمارے جو معاشی حالات تھے وہ اس قدر نہیں تھے جس طرح کا ہمارا بنگلہ تھا، لیکن ہم نے پھر بھی جو ہے وہ کمی بیشی کر کے جو ہے وہ اپنے ہر کمرے کے لیے جو ہے وہ ایک قالین جو ہے وہ خرید لیا۔ اگرچہ اس کار خیر کا بیشتر اجر مقامی کباڑیوں کو ملا، علاوہ ازیں مناسب فرنیچر بھی حاصل کر لیا تھا۔ سلیم میاں جو ابھی میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے۔ سلیم میاں کون تھے؟ سلیم میاں ان کے جو ہیں وہ بیٹے تھے، دوسرے کرنیل زادوں یعنی دوسرے کرنل کے بیٹوں کی طرح، اور ان کے ہمراہ بے فکری سے بیڈمنٹن کھیلتے اور سر شام ہی دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے جم جاتے۔ کیا مجال جو کوئی غیر اس مشاہدے میں مخل یا شریک ہو، سوائے اس کے کہ ہمارا بوڑھا ملازم علی بخش ان کی تواضع کے لیے کمرے میں خاموشی سے داخل اور خارج ہوتا رہتا۔ علی بخش کو یوں بھی مسلم سے انس تھا، یعنی محبت تھی، پیار تھی کہ اسی کے ہاتھوں میں پلا تھا، یعنی پرورش کی تھی، بڑا ہوا تھا۔ ایک دن میں اپنے مطالعے کے کمرے میں بیٹھا تھا کہ علی بخش خلاف معمول رونی صورت بنائے داخل ہوا، وجہ گرانی پوچھی تو کہنے لگا